تالیوں سے خدا کو، اس کے خادم کو، اس کے کلام کو ویلکم کریں گے. پاسٹر نہیں. تھینک یو سو مچ. آئیں خدا پاک روح کو زوردار تالیوں میں خوش آمدید کہیے جو آج ہمارے درمیان ہے کہ ہم اس کی حضوری میں موجود برکت پا رہے ہیں. پریز گاڈ. ہیلیلویا ہیلیلویا. ہاں ہیلیلویا. پریز گاڈ. بڑی مہربانی پلیز تشریف رکھیے. خداوند آپ کو برکت دے. ہیلیلویا ہیلیلویا. خداوند کا شکر ہو اس خوبصورت صبح کے لیے جب ہم ایک اور نئے 365 دنوں کی کاپی کو فل کرنے کو ہیں. سال جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو ایک بلینک کاپی مل جاتی ہے. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اور کتابیں کھولی گئیں. سو آپ ایک اور اپنی کتاب کو اب بھریں گے اس سال کے ہر ایک دن میں، ہر ایک لمحے میں، اور وہ کتاب پھر ایک بہت بڑے دفتر کے اندر جمع ہو جائے گی. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کی وہی کتابیں جو آپ نے اپنی طرف سے فل کی ہیں وہ کھولی جائیں گی اور چیک ہوں گی، اور پھر وہی کام ہوگا جو اس نے کہا ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. آمین. سو دیکھنا یہ ہے ان 365 دنوں کو آپ کیسے گزارتے ہیں. اکثر یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آئیں اس سال میں ہم یسوع کے لیے کچھ کریں. میں گزشتہ سالوں میں یہی لفظ کہتا رہا، اور میں گزشتہ سالوں میں خود کو بھی یہی کہتا رہا کہ میں اس سال میں یسوع کے لیے کچھ کروں گا. ہم اس سال میں کیا کریں گے؟ بھائی جی میں عہد کیتا ہے میں اس سال یسوع دے لیے کام کران گی، میں اس سال میں یسوع کے لیے کام کروں گا. یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں اگر یہ خاموش ہو جائیں تو پتھر چلا اٹھیں گے. اگر آپ نہیں بولیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے. آپ نہیں کریں گے وہ پتھروں سے کام لے لے گا. وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. سو اس سال جب میں اس بات کو سوچ رہا تھا میں یسوع کے لیے کام کروں گا، تو خدا پاک نے کہا بھائی یسوع لیے نہیں کرنا، یہ تسی اپنے لیے کرنا ہے. آپ جو کچھ بھی کریں گے 365 دنوں میں انجیلی خدمت کے اندر یا اپنی دنیاوی زندگی میں، وہ آپ کے اپنے لیے ہوگا. کوئی نوکر مالک کے لیے کام نہیں کرتا، وہ اپنے پیٹ کے لیے کام کرتا ہے. اتنی کوئی وفاداری نہیں ہوتی کہ ہم اس کے لیے کام کرتے رہے. اگر ہمیں وہ سیلری نہیں دے گا تو آپ اس کے ساتھ نہیں ٹکیں گے. ایسا ہی ہے، آپ چھوڑ دیں گے اسے. سو آپ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنی ارننگ کے لیے، اپنی بھوک کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے لیے آپ کام کر رہے ہیں. سو اس سال میں یو ہیو ٹو فوکس آن کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کلام خدا میں لکھا ہے ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے. جو آپ کریں گے ریوارڈ آپ لیں گے. یسوع نے نہیں رکھنا آپ کا ریوارڈ. ایک لائن میری یاد رکھیے گا، ایک لفظ یاد رکھیے گا، آپ نہیں تو کوئی اور، کوئی اور نہیں تو کوئی اور، خدا کا کام ضرور ہوگا.
میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تسی نہیں کرو گے تو کوئی دوجا کرے گا، وہ نہیں کرے گا تو خدا کسی اور کو کام لے گا۔ وہ پتھروں سے اپنے لیے کام کروا سکتا ہے۔ شرف کی بات یہ ہے کہ میں اس کے قابل ہو جاؤں، وہ مجھے استعمال کر لے۔ کھانا، عام نارمل زندگی کیا ہے؟ کھانا، کمانا اور سو جانا، یہ عام معمول ہے ہماری زندگی کا۔ ریاض بھائی اینے کوئی نہیں، اور میں پتہ نہیں کہڑے ریاض میں کیا ہے، آپ ہی سمجھ لو۔ کمانا، کھانا، یہی معمول ہے نا۔ اور اگر آپ کی زندگی ان ہی کاموں کے اندر گزرے گی، کمانا، کھانا، سونا، تو خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کو ہمیشہ کی نیند کے اندر لے جائے گی، پھر آپ نہیں جاگیں گے۔ سو آج میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، ڈو سم تھنگ فار یو، اپنے لیے کچھ کریں، خود کے لیے کچھ کریں، خود کے لیے کچھ کما لیں، کیونکہ لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ وہ دروازہ پر کھڑا ہوا ہے، وہ آنے کو ہے، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر اس کے پاس ہے۔ آمین۔ لاسٹ سرمن جو میرا تھا وہ تھا 24th نائٹ کا، اور اس میں نے کوشش کی اس بات کو سکھانے کی۔ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں اس گیدرنگ میں سے، بقایا سب نئے ہیں، اس کا ایک چھوٹا سا ریویو آپ کو دے دیتا ہوں۔ آپ کو اپنے آپ کو، جب میں یہ کہہ رہا ہوں ڈو سم تھنگ فار یو، اپنے آپ کے لیے کچھ کریں، تو آپ کویسچن یہ ہوتا ہے کہ کیسے میں اپنے لیے کچھ کروں، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، خود کو خدا کے پلان کے ساتھ جڑنے دیں۔ اور وہ جڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ مقدسہ مریم کہتی ہے دیکھ میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے کال کے، اور جب اس نے کہہ دیا اس کے لیے ہو گیا۔ موافق، تیرے کال کے موافق کو، ایگریمنٹ، اپنے آپ کے اندر سے آپ خدا کو اجازت دیں کچھ کرنے کی، پھر وہ آپ کی زندگی میں کچھ کرے گا۔ اور نیکسٹ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ جو اس رات میں سکھا رہا تھا، اور جس کو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو لے جائیں اپنی زندگی میں، اور وہ یہ ہے، پاک روح کے بغیر یسوع مسیح کا تجسم ممکن نہیں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اگر پاک روح نہیں ہوگا، یسوع مسیح مقدسہ ماں کے باطن میں جنم نہیں لے سکتے۔ کیونکہ مریم نے سوال کیا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ خدا کے فرشتہ نے رپلائی کیا دیکھ کیا ہوگا؟ کون سایہ ڈالے گا؟ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ سو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وداؤٹ ہولی اسپرٹ آپ کنسیو نہیں کر سکتے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مسیح کو خود میں صورت پکڑنے دیں۔
پولوس کہتا ہے تمہارے لیے مجھے جننے کے سے درد لگے ہیں جب تک کہ مسیح تم میں صورت نہ پکڑ لے. مسیح کو خود میں صورت پکڑنے دیں. Christ formed inside you. مسیح تم میں شبیہ پکڑے، صورت پکڑے، جیسے مقدسہ مریم کے اندر اس نے صورت پکڑی. اور پھر کیا لکھا ہے؟ اس کے لیے کہا گیا دیکھ اب سے ہر زمانہ کے لوگ تجھے مبارک کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ مسیح نے تجھ میں صورت پکڑ لی. میری بات کو سمجھیے گا پلیز. اور اگر یسوع آپ میں صورت پکڑ لے تو زمانے کے لوگ بے شک آپ کو رد کریں، دنیا آپ کو ٹھکراتی رہے، دنیا میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو، لیکن اگر یسوع آپ میں صورت پکڑ لے، شورٹی یہ ہے آسمان پر آپ کا نام لکھا جائے گا. آسمان کے لشکر آپ کی عزت کرنا شروع کریں گے، فرشتگان آپ کے تابع ہو جائیں گے، کیونکہ یسوع نے آپ میں صورت پکڑی ہے. اس کے لیے سب سے اہم ضروری عنصر کون سا ہے؟ سب سے ضروری فیکٹر کیا ہے؟ پاک روح کی قدرت آپ کے اوپر سایہ ڈالے. ہاللیلویہ. لاسٹ ایئر 1 جنوری 2016 میں نے سرمن دیا تھا. کسی کو یاد ہو کیا کلام سنایا تھا؟ اگر کوئی دس دوے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیں گے. کسی کو یاد ہو؟ یہ ہوتی ہے رات گئی بات گئی. بھائی جی اتنے رات دا نہیں پتا راتی کھادا کی سی، تسی سال پہلے دا کلام، وہ بھی کلام پوچھ رہے ہو بھی سال پہلے تسی کی سنایا سی. میں نے آپ کو 1 سال قبل یہ کلام سنایا تھا، دینداری کی ریاضت کر. اور پھر میں کوئی پورا 1 ماہ 1.5 ماہ اس کے اوپر بولتا رہا، مختلف اس کے درجات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. لیکن لکھا ہے بیج بونے والا نکلا اور کچھ راہ کے کنارے گرا، وہ بھی یہیں پہ بیٹھے ہیں اور پرندوں نے آ کر اس کو چگ لیا. کچھ جھاڑیوں میں گرا اور کیا ہوا؟ جھاڑیوں نے اس کو. کچھ پتھریلی زمین میں گر گیا، مٹی نہیں ملی، نکل تو آیا، کچھ 6 مہینے 5 مہینے یاد تے رہا، لیکن چونکہ جڑ نہیں تھی تو وہ قائم ہی نہیں رہا. لیکن ایک اور جگہ تھی، وہ کون سی تھی؟ ہاں نہیں سوری مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کون سی تھی؟ اچھی زمین پر گرا. بدقسمتی نہ او زمین اتنے نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتی تو کوئی ایک پتا تو مجھے نظر آ جاتا کہ قائم ہے. کوشش کریں، بعد میں مجھ سے کانٹیکٹ کریں اور اس بات کو سیکھیں کہ دینداری کی ریاضت کیا ہے، کیونکہ بغیر دینداری کی ریاضت سے آپ آسمان پر نہیں جا سکتے. میرے لائن کو یاد رکھیے گا، میں آج کلام نہیں سنا رہا، میں آج آپ کو باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری لائن کو یاد رکھیے گا، وہ کام کریں جس سے آپ کو آسمان پر جانے میں فائدہ ہو. فوکس یہ رکھیں کہ میں نے آسمان پر جانا ہے، اور اس گول کے لیے، اس ٹارگٹ کے لیے کام کریں، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں. پلیز وہ کچھ حاصل کریں جو آپ کو آسمان پر لے کر جائے گا. ایک آیت میرے ساتھ نکالی ہے، 1 کرنتھیوں کا خط، اس کا 15واں باب اور اس کی 34ویں آیت. کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پولوس رسول کا لکھا گیا پہلا عام خط اور اس کا 15واں باب
اور اس کی 34ویں آیت. اور اگر کسی کو مل جائے آپ باواز بلند کھڑے ہو کر جماعت میں سے پڑھ سکتے ہیں. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں. آمین. آمین. سب آمین بولیں. 4 پورشنز ہیں اس آیت کے. نمبر 1 میرے پیچھے بول دیجئے گا, راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. بولیے. اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. میں تمہیں شرم دلانے کے لیے یہ کہتا ہوں. عمران خان نے لاسٹ ڈیز کچھ سال, شاید پچھلے سال میں یا اس سے پہلے, اس نے کہا شرم کرو. یہ لفظ اس نے صرف بولا. سپریم کورٹ نے سو موٹو وہ لے لیا, ایکشن لے لیا, یہ بدتمیزی کر دی, شرم کہہ دیا, شرم کرو. پولس رسول جب یہ پہلا خط لکھتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو, انتہائی سخت, کیونکہ ہوا کچھ یوں وہاں پر کرنتھس کے اندر, کرنتھیوں کی کلیسیا کے اندر بدعتیں پیدا ہونا شروع ہو گئی. لوگوں نے اپنی اپنی تعلیمات گھڑنا شروع کر دی, خدا کے کلام کی صحیح تعلیم سے منحرف ہونا شروع ہو گئے. ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے. تب پولس رسول ایک سخت کلام ان کو لکھتا ہے, اور یہ وہ پہلا خط ہے کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام. اور اس کے اندر ایسے اور کئی سخت جملے ہیں, کئی اور سخت لمحات موجود ہیں وہ جو کرنتھس کی کلیسیا کو کہتا ہے. جیسے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں شرم دلانے کے لیے یہ کہتا ہوں. اور سیکنڈ لیٹر اس نے اپنے پہلے غصے کو تھوڑا سا کور کرنے کے لیے لکھا کہ لوگوں کو میں نے بڑی سخت باتیں کہہ دی ہیں, تو اب ذرا میں ان سے تھوڑی پیار کی باتیں کر لوں. اس لیے وہ سیکنڈ لیٹر پھر ان کو لکھتا ہے. شرم کیوں کرنی ہے, کس بات سے کرنی ہے؟ آج جو لفظ یہاں پر جس بات کے اوپر وہ فوکس کر رہا ہے, زور دے رہا ہے, جس بات کو وہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ یہ ہے راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. Wake up righteously. آج کا میرا ٹاپک بھی یہی رہے گا, wake up righteously. راست باز ہونے کے لیے جاگو. انگلش ترجمہ اس کو ہوش میں آؤ کے لیے لفظ یوز کرتا ہے جاگو. wake up. راست بازی کے ساتھ جاگ جاؤ. تم جو نیند میں سو رہے ہو تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے. جماعت میں سے کوئی مجھے راست بازی کی ڈیفینیشن بتا سکتا ہے کہ راست بازی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں کوئی بھی ہو آپ مجھے ضرور شیئر کر سکتے ہیں. جی, سیدھی راہ پر چلنا. اور کوئی؟ چلیں میری ڈیفینیشن کو سن لیجئے اور اس کو یاد رکھنا. اب آپ نے راست بازی آپ کی اور میری زندگی کے اندر انسانی کردار کی کاملیت, پرفیکشن. میں اس لیے اس ساری باتوں کو سافٹ بول رہا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لفظ اندر رہ جائیں. ٹھیک ہے, اس لیے ذرا ایکٹیو رہنا, بور نہیں ہونا. راست بازی وہ پرفیکشن ہے, وہ کاملیت ہے جو خدا ہمارے کرداروں کے اندر, ہمارے اخلاق کے اندر چاہتا ہے, جس سے وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا. بات سمجھ میں آئی کسی کو؟
آپ نے جانا ہے ملک سے باہر, ٹھیک ہے, ایئرپورٹ پہ آپ چلے گئے ہیں, اور ایئرپورٹ کے اندر جانے کے بعد آپ کو کم از کم, اگر آپ کی ٹکٹ, آپ کی وہ ٹرائیول, اس کا جہاز کا ٹائم جو ہے وہ سپوز صبح 9 بجے کا ہے, تو آپ کو وہاں پر 6 بجے 7 بجے 2-2.5 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے. پتہ ہے نا ایسا ہوتا ہے. وہ کیوں 2.5-3 گھنٹے پہلے کیوں جانا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو کلیئر کرتے ہیں, آپ کی ہر چیز چیک ہوتی ہے, اور چیک کرنے کے بعد آپ کو ہر درجے کے اندر گزرنے دیتے ہیں, اس کے بعد پھر اگلا درجہ, پھر اگلا درجہ, اور جب آپ کلیئر ہو جاتے ہیں پھر آپ جہاز کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آسمان پر جانے کے لیے آپ کو ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, آپ کو اپنے کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے, اور آسمان پر جانے کے لیے آپ کو وہ سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ خدا دے گا, جس کا وہ گھر ہے, جس کے پاس آپ نے جانا ہے. تو خدا جو سرٹیفکیٹ دے گا, اس سرٹیفکیٹ کی چیکنگ کے لیے, اس کلیئرنس کے لیے جو چیز وہ آپ میں سے دیکھے گا وہ ہے راست بازی. اور راست بازی کے بغیر آپ آسمان پر نہیں جا سکتے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب کام بڑا مشکل ہے. راست باز ہونا یعنی جیسے ابھی خدا کے خادم نے کہا, صحیح راہ کا چناؤ کرنا, صحیح قدموں کو اٹھانا اور صحیح جگہ پر رکھنا, صحیح جگہ کا تعاقب کرنا, صحیح شخص کی پیروی کرنا, راست باز ہونا بہت مشکل ہے, انتہائی ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اس مشکل کا حل خدا ہی نے خود سے پلان کیا ہے, اور اس مشکل کا حل آپ کو ملے گا نجات کے منصوبہ کے اندر. میں کیسے راست باز بنوں؟ میں کیسے خدا کے معیار, میری بات پلیز غور سے سنیے گا, میں کیسے خدا کے معیار کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالوں, میں کیسے خدا کی نظر میں مقبول بن جاؤں؟ ایک ہی لفظ کے اندر آنسر ہے سلویشن. ایک ہی لفظ ان سارے سوالوں کا, ان ساری مشکلات کا آنسر دے دیتا ہے, نجات. تو نجات پا, تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ایک لفظ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ سکتا ہے. ایک لفظ اگر آپ سچے دل سے اس لفظ کو جان جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, آپ آسمان کے باسی بن جاتے ہیں. زمین آپ کے لیے ایک مسافر خانے کی طرح, ایک وقتی اسٹے کا پلیس بن جاتی ہے. سو میرے عزیزوں, میں آج صبح آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں, راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آئیں. آج کل لکڑی کا کام ہو رہا ہے, اور کل صبح جب میں اٹھا تو پچھلے 3-4 دن سے بھائی یعقوب گھر میں لکڑی کا کام کر رہے ہیں. تو میری دعا یہ رہتی ہے, خداوند اگر یہ پلاسٹک کے پھول بن رہے ہیں تو مجھے ان میں سے کچھ سیکھنے کا فضل عطا کر کہ میں اس میں سے کچھ سیکھوں. اور کل صبح جب میں اٹھا تو میں دل چ کہا یار میں 3-4 دن تو کام ویکھ رہا, کوئی نویں گل مینوں اے دے وچوں ملی نہیں حالے تک. اور جب آ کے بیٹھا بھائی آری کے ساتھ اس کو کاٹ رہے تھے, تو ایک چیز پاک روح نے میرے دل میں ڈالی, اور وہ یہ تھی, انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری, ٹھیک ہے. اور پھر میں نے یہ کلام آپ کو پورا سنایا ہوا, میں اس کو ریویو کر رہا ہوں. اور پھر اسی درخت کے لیے, اسی ڈالی کے لیے یوحنا رسول کہتے ہیں اب درختوں کی جڑ پر. آپ لوگ دیکھتے ہیں یار میں تو دعا کر, آپ کو کہتے ہیں بہن جی چرچ نہیں ہے,
ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਇੰਜ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਇੰਜ ਹੀ फटाफट सारा कुछ कर देता है। ओके, वो तो कर देता है, अपने नाम की वजह से कर देता है, क्योंकि कलाम ने लिखा है जो कुछ यीशु नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए वो तो होगा। आप कहां पर होंगे? क्योंकि लिखा है उस दिन तुम मुझे कहोगे कि मैंने तेरे नाम से बदरूहें निकाली, मैं दया करता वो करता, अग्गों की जवाब आएगा एक मिनट लिस्ट नहीं चाहिए, है कौन तू भाई, मैं तो तेन जानता ही नहीं, मेरी तो तुझसे वाकफियत ही नहीं है। और मैं उसको देख रहा था भाई को काटते हुए, अगर इतनी बड़ी शीट उन्होंने लकड़ी की काटी है, वो अपने 1 इंच तक भी उसके साथ जुड़ी रहती, कायम रहती है। मेरी बात को समझिएगा, यहां से लेके वो यहां तक आ गए हैं काटने के लिए, 1 इंच भी अगर उसके साथ है तो वो उसके साथ जुड़ी हुई है, खड़ी है उसके साथ। बाज औकात हम बेवकूफ इस हद तक हो जाते हैं, हम इस हद तक अपने आप को बड़े खुदा के चहेते समझते हैं कि असी वो 1 इंच जुड़ी जगह जड़ी ना उन भी कहने मैं तो खुदा नहीं जुड़िया। मेरी बात समझ रहे हैं? बात कर रहा हूं रास्तबाज होने के लिए होश में आए। अगर आपकी दुआ करने से खुदा आपको दे रहा है, ये उसका फजल है, आपकी अपनी कोई काबिलियत नहीं है, ये उसका रहम है। उसने कहा है मैं दूंगा, वो दे रहा है। यीशु नाम से मांगो तो मिल जाएगा, लेकिन 1 इंच के बाद आपके पास खतरा ये मौजूद है, जस्ट 1 इंच। और अब आरी थोड़ी सी और चलेगी, और एक और खूबी मैंने देखी, ये वो इस बात से एग्री करेंगे, जब वो आखिरी इंच के ऊपर आके आरी को चलाते हैं तो वो एकदम से उसको स्पीड से खींचते हैं। एंजी करते हो ना पाजी? और वो क्यों खींचते हैं? ताकि वो टूट के ना उसके साथ गिरे, वो एकदम से कट जाए उसके साथ से। बात को समझिएगा, जब आप खुदा के साथ रिलेशन के अंदर आखिरी दर्जा के ऊपर हैं, फिर आनन फानन किसी भी वक्त आप कट जाएंगे और उसके साथ से गिर जाएंगे, और फिर आपको किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आप दोबारा से अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ पैवस्त नहीं हो सकते। अंगूर की डाली की इंपॉर्टेंस, अहमियत तब तक है जब तक वो उस दरख्त के अंदर जुड़ी हुई है, और जब वो उसके अंदर से काट डाली जाएगी, निकाल दी जाएगी, फिर सवाए जलाने के अंगूर की डाली का कोई और काम नहीं है। सो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये आज शुभ आपको कह रहा है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। मैं कल रात को यहां पर था, इंतहाई दुख हुआ मुझे इस बात पर, सिवाय एल्डर एसएम जोसेफ साहब के कोई लीडरशिप यहां पर नहीं थी। हम रास्तबाज हैं, माजरत के साथ लीडर्स से बड़ी माजरत के साथ हम रास्तबाज हैं। और अगर लीडर्स को सर्दी लगेगी, अगर लीडर्स दे लई धुंदे सर्दी है, तो फिर मैं हमेशा कहता होता हूं लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि कलीसिया सोती है, और लोग उस दिन बचेंगे जिस दिन कलीसिया जागेगी। तो लोकां दी ठंड उदन मुकेगी जिदन लीडर्स नूं गर्मी लगना शुरू होएगी। कल की रात इस लिहाज से इंपॉर्टेंट थी कि कल यहां पर घुटने टेके जाते, लीडर्स यहां पर होते, शिफायत की जाती, गुज़श्ता साल के लिए शुक्रगुजारियां की जाती, आने वाले साल के लिए मुनाजातें रखी जाती, गुज़ारिशात दरखास्तें खुदा के हुजूर में रखी जाती। कहां है सब कुछ? हम 31 से पहली के अंदर जंप लगा के चले तो गए, सारे एक दूसरे ने जफ्फी पा के मिलते रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।
اوکے پچھلے سال چ بھی یسو نال نہیں سی تے اگلے سال بھی یسو تو بغیر اسی اپنی آنکھ کھول لی, پھر اگلے سال اسی یسو تو بغیر. اور یسو کے بغیر اگر آپ آگے بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کوئی امید نہیں ہے. سو اس بات کو سمجھیے, کلام کہتا ہے راست باز ہونے کے لیے لفظ کیا ہے؟ ہوش میں آؤ. میں میری ذہن میں نہیں رہا, میں نے نکال کے رکھنی تھی پوسٹ, آپ کو پڑھنی تھی آپ کے سامنے, اردو کے اندر ہی لکھی ہوئی تھی فیس بک کے اوپر. ایک بہن نے ایک پوسٹ لگائی, آپ کو یاد ہے گزشتہ ایام میں کرسمس 24 نائٹ کے اوپر گندی شراب پینے کی وجہ سے کتنے لوگ مرے ہیں؟ 43 لوگ مرے ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی زیادہ مرے نے, یہ میڈیا کٹ دس رہا. چلے 43 لوگ لگا لیں, 43 لوگ گندی شراب پینے کی وجہ سے کس دن مرے ہیں؟ جدو اسی کہہ رہے ہیں ساڈا یسو پیدا ہویا, جدو اسی کی دنیا نو کی پیغام دے رہے ہیں ساڈا وڈا دن ہے. اب ذرا ٹائٹل اس کو سوچیں, ذرا ٹائٹل کو اور وہ بہن کیا کہتی ہے؟ وہ بہن نے پوسٹ لگائی, وہ گورنمنٹ کے اوپر بات کر رہی تھی, کب تک ہمارے لوگ ایسے ہی مرتے رہیں گے, کب تک ان کو کوئی پوچھے گا نہیں, کب تک ان کی کوئی بات نہیں کرے گا, کب تک اوپر آواز نہیں ان کی بلند ہوگی. کراچی میں بھی ایسے ہی مر گئے تھے شراب کی وجہ سے, گندی شراب ان کو دے دی, اور اس بار ادھر بھی گندی شراب کی وجہ سے مر گئے. میں نے نیچے اس کو 2 لائنز کے اندر آنسر کیا, میں نے کہا جب تک یہ نہیں جانیں گے کہ مسیحی ہیں, جب تک یسوع کو نہیں سمجھیں گے, جب تک ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کرسمس کا مطلب شراب پی کے سونا نہیں ہے, تب تک یہ مرتے رہیں گے. کلام کہتا ہے میں تمہیں شرم دلانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ مسیحیت کا کیا چہرہ پورٹریٹ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ اگر میں اس کو ٹائٹل دوں, میں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, تو لوگ کیا کہیں گے؟ مسیحی شرابی, یہی کہیں گے نا. میڈیا کے اوپر خبر کیا چل رہی ہے؟ کرسچنز, مسیحیوں نے گندی شراب پی اور مر گئے, تو سانو دکھ ہو رہا ہے. اوے یار, مجھے ٹھیک ہے ایک جان بھی مرتی ہے, آسمان پر بھی دکھ ہوتا ہے, خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, وہ دکھی ہوتا ہے, اور اس دکھ کی وجہ سے ہی تو اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا. لیکن مجھے اس دکھ کے الگ بات ہے, مجھے اس سے زیادہ دکھ یہ ہوا ہم یسوع مسیح کے نام کے ساتھ شراب کا ٹائٹل لگا رہے ہیں. راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ, ویک اپ رائچیسلی, جاگو. کہی دا یار بھائی جی انجیل سنائیے, انجیل سناؤ, انجیل سناؤ, یسوع دا نام. او یار کی کریے, 295C لگی ہے, B لگی ہے. اسی یسوع دا نام اونچی نہیں نہ کہہ سکتے. اگر کوئی سوال پوچھ لے تو اگوں اسی کہنے ہو بھائی میں تیرے نال گل نہیں کرنی, کیونکہ پھر تسی پرچہ کرا دیندے ہو, 95C لا دیندے ہو, گستاخی رسول لگ جاندی ہے. میری بات کو غور سے سمجھیے گا, اگر یہ 43 لوگ, کتنے لوگ ہیں؟ اگر یہ 43 لوگ انجیل سنا کے شہید ہو جاتے, پاکستان کے اندر ایسی بیداری آتی کہ پاکستان ہل جاتا. لیکن کیسے مرے ہیں؟ شراب پی کے. اور شراب کون سی؟ وہ بھی گندی, پیسے ہی نہیں ہے چنگی لین لی. بے حد بدتمیزی. شرم کرو, روکیں اپنی حد میں, اپنی کیپیسٹیز کے اندر, اپنے گھر کے اندر لڑنا پڑے لڑیں, جو کچھ کرنا پڑ رہا ہے کریں, لیکن ایک باؤنڈری ہے اس کو کراس نہیں کریں. آپ مسیحی ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں, آپ یسوع جیسے ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. پھر کہنے نے پادری صاحب آؤ بڑی مصیبت ہے کار چ,
پادری صاحب مسئلہ ہی نہیں حل، نواں سال کی جی وہی پرانا رولا، وہی پرانیاں مصیبتاں۔ جب یسوع ہی نہیں آیا تو آپ کو نیا سال کیسے نیا لگے گا؟ جب یسوع ہی تیری زندگی کے اندر نہیں ہے تو کیسے نئی زندگی گزار سکتی ہے؟ تو کیسے نیا ہو سکتا ہے؟ تو کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ تو اپنی زندگی کے ارد گرد نیا سال دیکھے، اپنی زندگی کے اندر یسوع کو لے لے تاکہ تیرے اندر نیا سال ہو جائے۔ اور جب آپ کے اندر نیا سال ہوگا پھر سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ سو میرے عزیزوں، میں اس سلویشن کے پلان کے لیے ایک 3 حرفی جملہ آپ کے لیے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے، سب سے پہلے یسوع۔ اپنی زندگی کے اندر موٹو بنا لیں اس بات کو، سب سے پہلے یسوع، اور یسوع کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اور جس زندگی میں سب سے پہلے یسوع ہو جائے گا، کمال ہو جائے گی۔ ٹریز ڈیکوریٹ کیے جا رہے ہیں، مہنگے مہنگے ٹریز، لائٹیں اور اوپر سامان لگایا جا رہا ہے، گڈ، خوبصورت ہے، لیکن یقین کیجئے ان درختوں کے اندر نجات نہیں ہے، یہ کرسمس نہیں ہے۔ سینٹا کلوزز کرسمس نہیں ہے، ان کے اندر نجات نہیں ہے۔ ستارے چھتوں کے اوپر ٹمٹما رہے ہیں، ان کے اندر نجات نہیں ہے، وہ کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس صرف اور صرف یسوع مسیح ہے جو ہمارے گھروں کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ صرف یسوع کرسمس ہے۔ آپ جتنا مرضی سینٹا کلوز بن کے پھر لیں، آسمان پر نہیں جا سکتے۔ آسمان پر جانے کے لیے آپ کو یسوع مسیح ہی کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کوئی اور راہ ہی نہیں ہے۔ راہ، حق اور زندگی، میں دروازہ ہوں، دروازہ بھی میں ہی ہوں، اور کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو۔ اور گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اس نے ادھر ہی لکھ دیا، بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اکثر یہاں پر خدا سے ناواقف ہیں۔ ہم خدا سے ناواقفیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور چونکہ ہم خدا سے ناواقف ہیں اس لیے خدا نے ہمیں دنیا کے اندر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب ہم نے اسے پسند کرنا یا اس کو اپنی زندگی کے اندر درجہ دینا ناپسند کیا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اور جس کو خدا چھوڑ دے، دنیا اس کو سہارا نہیں دے سکتی۔ ایک آیت پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں۔ یرمیہ کا صحیفہ، اس کا 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ یرمیہ اس کا 29واں باب اور 11ویں آیت۔ اب یہاں پر آپ کو یہ پتا چلے گا آپ کیا کر رہے ہیں اور خدا کیا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کی پلاننگ کیا ہے اور خدا کے منصوبے آپ کے لیے کیا ہیں۔ ہم بڑی چھال مار کے سی بڑا منصوبہ سوچ لیں گے، ایت کی اتے تیجی منزل پانی ہے۔ خدا آپ کے لیے پلان رکھتا ہے آسمان پر خوبصورت گھر۔ تو چھوڑو تیجی منزل دے پیچھے بھجنا، وہ خود بخود بنتی رہے گی۔ آسمان پر گھر بنائیں۔ اس سال آپ کوشش کریں، ایفرٹ کریں، اس سال میرا آسمان پر گھر بن جائے۔ آئیں، آج پہلی ہے، پلاٹ بک کروائیں۔ مجھے پچھلے دنوں میں بھائی نے بتایا، بھائی ریاض نے، ہم جا رہے ہیں ادھر، وہ کیا بنی ہے، گوادر جا رہے ہیں، وہاں پر سکیم بنانی ہے، تگ و دو کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، آئیں ذرا آسمان پر ایک پلاٹ بک کروائیں، آئیں ذرا وہاں پر اس کی نیو کھودنے کے لیے کچھ انویسٹمنٹ کریں، آئیں ذرا اس کی دیواریں کہاں تک پہنچی ہیں اس کی فکر کریں۔ گھر بننے سے پہلے مر گئے،
تو پھر بہت اندھیرا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. پڑھیے گا ذرا اسے. یہاں پر یوں لکھا ہے 29:11 کیونکہ میں تمہارے حق میں، خدا بول رہا ہے، خدا کہتا ہے میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے، یعنی سلامتی کے خیالات. اور انگلش ترجمے کے اندر جہاں پر خداوند کا لفظ ہے وہاں پر یہوہ کا لفظ آیا ہے. یہوہ سیٹ، یہوہ خدا فرماتا ہے. آپ کا آسمانی باپ یہ فرما رہا ہے، میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، یعنی سلامتی کے خیالات. خدا آپ کے لیے کون سے خیالات چاہتا ہے؟ سلامتی کے خیالات. تو اگر آپ گندی شراب سے مر رہے ہیں تو اس میں خدا کا کیا قصور ہے؟ کیوں آپ مسیح کے نام کی تذلیل کر رہے ہیں؟ کیوں آپ آج پھر اسے صلیب کے اوپر قربان کر رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں؟ برائی کے نہیں، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. اگر آج میں پھر وہی دوبارہ جملہ دہرا رہا ہوں جو میں کوٹیشن ہر دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، میکسیمم میں نے شیئر کی ہے. آپ کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، آپ کے پلانز ناکام ہو جاتے ہیں. آئیں اپنے پلانز کو اٹھائیں اور خدا کے منصوبے میں رکھ دیں. یہاں پر خدا کہہ رہا ہے I have a plan for you. آپ اپنے پلان کو اٹھائیں اور جو اس نے آپ کے لیے پلان رکھا ہوا ہے اس کے اندر رکھ دیں. اور جب آپ اس کے اندر رکھ دیں گے اس کا پلان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، کیونکہ پلان آپ کے لیے سلامتی کا پلان ہے. اس کا پلان آپ کے لیے نیک انجام کا پلان ہے، ایک صحیح امید کا پلان ہے. اور پھر آگے وہ کہتا ہے، 12ویں آیت بڑی مزیداری سے شروع ہوتی ہے. کہتا ہے تب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی وقت، اس وقت میں، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے. تب آگے لکھا ہوا ہے 13ویں آیت کا آخری حصہ مڈل سے. تب کے آگے کہتا ہے جب پورے دل سے میرے طالب ہو گے. اے نہیں کہ دل دا ادھا ٹوٹا جڑا ہے او یسولی شکر گزاری پہلے کرا لینی ہے، اودے چ پادری صاحب نو چندہ دے دینا، گیت گوا لینے نے، تے جدو پادری صاحب چلے جان تے پھر ڈی جے والے ذرا شور شروع کر دے، ہن اسی اپنا بھی کام کرنا ہے. آپ کے دل کے دو حصے نہیں ہو سکتے. جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے تب تم میرے نام سے دعا کرو گے، میں تمہاری سنوں گا اور جو تم مجھ سے مانگو گے پاؤ گے، جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. بغیر طالب ہوئے آپ کو کچھ نہیں مل سکتا. اس لیے میں آج صبح آپ کو کہہ رہا ہوں، راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ. میں پھر دوہرا رہا ہوں، میں اپنی ضروریات کے لیے دعا نہیں کرتا. میری بیوی یہاں پر بیٹھی ہے، آپ پوچھ لیں ان سے. اگر ہمیں کوئی چیز بھی چاہیے میں نے کبھی اس کے لیے دعا نہیں کی، خداوند مینوں واجہ چاہیے، موبائل چاہیے، لیپ ٹاپ چاہیے، گڈی چاہیے، بائک چ پٹرول. میں ایسی باتوں کے لیے دعا نہیں کرتا، ضروریات کے لیے دعا نہیں کرتا، کیونکہ میں اس خدا کو جانتا ہوں جس نے کہا تھا وہ اپنے محبوب کو He knows، وہ مجھ سے پہلے میری ضروریات کو جانتا ہے. اس سے پہلے کہ میرے اندر وہ خواہش ڈیویلپ ہو، میری ضرورت میری بنے، وہ میری ضرورت کو سمجھتا ہے. وہ جانتا تھا کہ یہ باڈی تو ختم ہوگی، روح بھی ساتھ ختم ہو جائے گی، مر نہ جائے، مٹ نہ جائے. اسی لیے تو اس نے اپنے بیٹے کو، وہ پہلے سے جانتا ہے، اس نے نجات کا بندوبست کر دیا. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟
کلام میں لکھا ہے جب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہی سے دریغ نہ کیا، جب اس نے یسوع مسیح ہی بخش دیا، تو وہ باقی اور ساری چیزیں ہمیں کیوں کرنا دے گا؟ وہ سب کچھ آپ کو ملے گا۔ بس کیا کیجئے، خدا ان کے پاس آ جائیے۔ ٹائم کتنا ہو گیا یار؟ نہیں، منو کتنا ہو گیا؟ 12:25 ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا۔ اوہ ہوئے ہوئے، چلیں ٹھیک ہے، اوکے، یہ بند کر دیا میں نے۔ لاسٹ، پہلے کیا میچ تو پہلا لاسٹ آ گیا۔ ہیلیلویا۔ آپ تھک گئے ہیں کہ نہیں ابھی؟ اوکے، تے سمجھ بھی کوئی آئی ہے کہ نہیں؟ اے نہ ہے 2018 دی پہلی نو میں پھر اتنے کھلوتا ہے ہی پوچھ رہا ہوں 2017 نو کی کیا سی؟ تو کیا کہا میں نے آج ابھی تک؟ راست باز ہونے کے لیے ویک اپ، جاگیے، ہوش میں آئیے، دھوئیے اپنے چہرے، نہائیے، ذرا فریش ہوں۔ ایک لاسٹ کوٹیشن آپ کو دے رہا ہوں، اس کو اپنے کہتے ہیں نا پلے نہ باندھ لینا، ایسے باندھ لو۔ جو باؤنڈریز، جو حدود، جو لائنز خدا نے آپ کے لیے رکھی ہیں، ایک آیت پڑھ لیں تاکہ میری بات آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے۔ زبور 74 کہنے نے گھنٹہ ہو گیا، لے حالے تے گھنٹہ ہی ہویا ہے۔ زبور 74 اور اس کی 17ویں آیت ہے۔ لکھا ہے، مل گیا؟ زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں، گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے۔ حدود بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ بولیے میرا خدا۔ حق جتایا کریں۔ پرابلم پتہ کتنے آندی ہے؟ میرا کہنے لگا ٹینشن کیوں ہوندی ہے؟ کیونکہ واقفیت نہیں ہے۔ جو ابھی ہم شروع میں پڑھ رہے تھے، بعض خدا سے ناواقف ہیں، اور چونکہ ناواقف ہیں اس لیے پتہ نہیں ہوتا میرا کہنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ میرا خدا، میرا باپ، اس نے باؤنڈریز ٹھہرائی ہیں۔ لائنز ڈرا کرنے والا کون ہے؟ آپ کا اپنا خدا۔ اس نے باؤنڈریز بنائی ہیں۔ اور جو میں کہنے جا رہا تھا، اور آگے وہ کہتا ہے گرمی اور سردی تیری ہیں، اور اس سے پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو وہ کہتا ہے دن بھی تیرا، رات بھی تیری ہے، نور بھی تیرا، آفتاب بھی تیرا، چشمے تیرے، سیلاب تیرے، بڑے بڑے دریا تیرے، بیابان کی، سب کچھ اس کا ہے۔ لیکن ابھی جو بات میں کہہ رہا ہوں، لائنز جو آپ کے گرد ڈرا کی گئی ہیں، ان کو کس نے بنایا ہے؟ آپ کے خدا نے۔ اور ابھی ہم نے کیا سیکھا کلام میں سے؟ وہ کہتا ہے میں تمہارے بارے میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں۔ آپ سوئے ہوئے تھے اور 2017 شروع ہوا، اور اس سے پہلے کہ 2017 شروع ہوتا، یقین کیجئے بنائے عالم سے، جب ابھی آپ تخلیق نہیں ہوئے تھے، خدا نے آپ کے 2017 کے ایک ایک دن کے لیے، ایک ایک لمحے کے لیے پلان بنا دیا ہے۔ He has a great, great, great plan for you۔ اور جو حدود اس نے مقرر کر دی ہیں، بات کو سمجھیے گا، جو لائنز اس نے لگا دی ہیں آپ کے 2017 کے لیے، آپ کی کہتے ہیں اڈی پنجے دا زور بھی لگا لینا، آپ ان لائنز کے باہر نہیں جا سکتے، یعنی اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، ارن نہیں کر سکتے۔ جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں، محنت کر لیں، دن رات کما لیں، جو اس نے 2017 کے لیے آپ کے لیے رکھ دیا ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اس کا مطلب کیا کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا میکسیمم ٹائم اس کے لیے دے دیں جس نے آپ کے 2017 کے لیے سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے
کہ وہ آپ کو دے گا. جب آپ اپنا اس کو دیں گے وہ آپ کو اپنا سب کچھ دے دے گا. ہیلیلویا. اسی کی سیکنڈ سائیڈ, اسی کی دوسری سائیڈ, جو کچھ اس نے ان لائنز کے اندر آپ کے لیے رکھ دیا ہے آپ اس سے زیادہ نہیں لے سکتے, اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے ان حدود کے اندر مقرر کر دیا ہے کسی کے اندر جرت نہیں ہے اس لائن کو کراس کر کے آپ کی برکت کو لے کے اڑ جائے. کوئی چھین نہیں سکتا آپ سے. میں سو جاواں گا نسچے نال, سکون. میں اکثر اپنی بیگم کو کہتا ہوں جی مینوں نیند نہیں آ رہی, کہتے ہونے اینج ہی سو جانا. اور ایسا ہی ہوتا, میں لیٹتے مجھے نیند آ جاتی, فوراً سے نیند آ جاتی. میں سو جاواں گا نسچے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا. یہوہ چین دے وچ مینوں تویں آپے رکھے گا. آمین. سو کوئی آپ کی برکت کو چھین نہیں سکتا اور کوئی آپ کو برکت دے نہیں سکتا. یہ صرف خدا ہی ہے جو دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے. اس لیے آپ بڑی عاجزی کے ساتھ, ہمبلنس کے ساتھ اس کے سامنے آ جائیں, راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آئیں اور گناہ نہ کریں کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں. پولوس کہتا ہے اور میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں, میں آپ کو شرم دلانے کے لیے, پاویں سپریم کورٹ چلے جاؤ, شرم دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جاگیے کلیسیا, جاگیے. اس سال میں وہ کیجئے جو آپ نے پچھلے سال میں نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پچھلے سال شراب اسی نہیں پیتی تھی ایتکی بھی اسی ہون پینا شروع کر دی ہے. نو, یسوع کے لیے وہ کیجئے, اپنے لیے وہ کیجئے تاکہ آپ آسمان کی بادشاہی میں چلے جائیں. یہ جگہیں ذرا نوٹ کریں, آپ کے ارد گرد آپ کو جو سپیسز نظر آ رہی ہیں آج اس کو ڈیسائیڈ کریں. یہ پوائنٹ میں فل کروں گی, یہاں پر میں لے کر آؤں گی, میں یہاں پر ایک بھائی کو لے کر آؤں گا, میں لوگوں تک نکلوں گا, میں یہ کروں گا. خادم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. لیڈرشپ اپنی رسپانسبلٹی کو سنبھالیں. گزشتہ سال کے اندر ریاض بھائی اپنی مسز کے ساتھ آتے تھے, مینوں بڑی خوشی ہوندی سی. ایک کرسمس والے دن تو انہوں نے روٹین بدل لی, ایک تو لیٹ تو وکھرے. مجھے بڑا دکھ ہوا. آئیں اپنے آپ کو راست باز ہونے کے لیے ذرا جگائیں, ہوش میں آئیں. اور اس 2017 کے لیے میں آپ کو ایک لفظ دے دیتا ہوں اور اس کے بعد میں واقعی دعا کرنے والا ہوں. 2017 کے ہر دن کی, ہر گھڑی کی, ہر لمحے کے لیے آپ کی زبان پر ایک لفظ ہونا چاہیے اور وہ یہ ہونا چاہیے, میرا یسوع زندہ ہے. آئیں اپنی آنکھیں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کیجیے. ہیلیلویا, پریز گاڈ. سب اپنی آنکھیں بند کریں گے اور ہم سب اس کے حضور میں جھکیں گے.